فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کے 23ویں پارے سورت یاسین کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت شریفہ میں بہت زیادہ عظمت اور برکت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ الیاسین او کما قال، فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل اور قلب سورت یاسین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے، بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورت یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے ہیں 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورت یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورت یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے، مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ بنا لے۔